ایک تو یہ ہے کہ مسجد میں جب بھی آئیں اگر مکروہ وقت نہ ہو، سورج طلوع ہو رہا ہو، سر میں ہو یا ڈوب رہا ہو، یہ 3 وقت تو مکروہ ہیں اور ان میں نماز سجدہ منع ہے، سارے ائمہ کا اتفاق۔ 3 وقت سورج طلوع ہو رہا ہو، 10 سے 15 منٹ اس کے ہوتے ہیں، وہ منٹ تو 4-5 ہے، بس احتیاط ہوتی 10-15 منٹ۔ سورج بالکل سر میں ہو اور سورج ڈوب رہا ہو تو کسی قسم کا سجدہ جائز نہیں ہے وقتوں، کیونکہ سورج کو سجدہ کرنے والے مشرکوں کے ساتھ مشابہت بنتی، منع کر دی۔ 2 وقت اور بھی مکروہ ہیں بعض ائمہ کے نزدیک۔ ایک صبح طلوع فجر ہونے کے بعد صبح صادق جب اذانیں ہو جاتی ہیں اس سے لے کر سورج نکلنے تک بس فجر کی فرض اور سنتیں پڑھیں گے، وہ سنتیں بھی فجر سے پہلے، فرض اور سنتیں۔ کوئی قضا نمازیں تو پڑھ سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں، دیکھا دیکھی کوئی لوگ اس وقت میں نفل میں شروع کر، لیکن نفلی نماز منع۔ ایسے ہی عصر کی نماز ادا کر لینے کے بعد سورج ڈوبنے تک نفلی نماز منع۔ یہ 5 اوقات ممنوع ہیں، 3 میں سب کا اتفاق ہے، 2 میں اختلاف۔ اس کے علاوہ جب بھی مسجد میں آئیں، جو بات کہنا چاہتا ہوں، جب بھی مسجد میں آئیں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل، تحیت المسجد، تحیت الوضو۔ اعلیٰ تو یہ ہے کہ وضو کے 2 نفل علیحدہ پڑھیں، مسجد کے احرام کے 2 نفل علیحدہ۔ وقت کم ہو، 2 منٹ ہو، قلت ہو، تو آپ 2 نفل پڑھیں اور اس میں دونوں نیتیں کر لیں، وضو کی بھی اور تحیت المسجد کی بھی۔ تو یہ سنت ہے اللہ کے رسول کی، اور ہر سنت میں برکت ہے، ہر سنت میں نور ہے۔ خواتین بھی یاد رکھیں، گھر میں بھی جب وضو کریں مکروہ وقت نہ ہو تو 2 نفل پڑھیں، گھروں میں بھی وقتاً فوقتاً نفل پڑھتے رہیں۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے گھروں کو قبرستان مت بناؤ کہ جیسے قبرستان کے مردے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تم گھروں میں نماز نہ پڑھ کر اپنے گھروں کو قبرستان بنا رہے ہو۔ گھروں میں کچھ نہ کچھ نفل نماز مرد بھی پڑھیں، اشراق کے نفل پڑھ لیے، چاش پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، کہاں گھر۔ عورتیں گھر میں پڑھیں، برکت گھر کو نصیب ہوگی۔ چھوٹے بچے دیکھا دیکھی نماز کے عادی بنیں، یہ بچے دیکھ کر والدین کو عادی بنے۔ ہماری بچی وہ مجھے اپنے 6 بچوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں بتلانا پڑا کہ شرعی پردہ کیا ہوتا ہے۔ گھر کے ہمارے میاں بیوی کے ماحول سے سب بیٹے بیٹیاں پردہ کس سے ہے کس سے نہیں سمجھ۔ حتیٰ کہ چھوٹی بچی جو 6-7 سال کی ہوگی وہ 3-4 سال پہلے سے وہ کبھی کبھی مصلی کو دوپٹہ لے کر اور نماز پڑھ رہی۔ اب اس بچی کی کیا نماز ہوگی؟ کیونکہ وہ ماں کو، بہنوں کو، گھر کے ماحول کو دیکھے۔ اور اگر گھر میں کوئی غیر محرم عورت آئی ہو خواتین کے پاس یا کوئی مرد ہے تو وہ دروازے بند کرتی پھر رہی ہوگی۔ کیوں؟ ماحول۔ خدا را ہم ماحول میں حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے، تاجروں کی بھی ذمہ داری ہے، افسروں کی بھی ذمہ داری ہے، مساجد کے ائمہ کی، مؤذنین کی بھی ذمہ داری۔ جب مسجد کا امام مسجد میں آئے گا اور دنیا کی باتیں کرے گا تو سارا مسجدوں کا ماحول کا ماحول ہے۔ مسجد کا امام مسجد و سنت کے مطابق داخل ہوگا، آتے لوگ مکروہ وقت نہیں تو 2 رکعتیں پڑھے گا، اور اگر سنتوں کا ٹائم ہے تو سنتیں پڑھے گا، وقفہ مل گیا تو دعا مانگے گا یا کوئی ذکر کرے گا، لوگوں کو آپس میں گفتگو اور گپے ہانکنے سے منع کرے گا۔ تو مسجدوں میں لوگ دنیاوی باتوں سے بچیں گے اور مسجد کے آداب۔ حضرت جابر آئے، حضور علیہ السلام جب سفر پہ جاتے مسجد میں 2 رکھتے، واپس آتے سفر مسجد میں 2 رکھتے۔ جابر آئے حضور علیہ السلام کے پاس تو جابر کو بیٹھنے سے کہا، پہلے بخاری کے جابر 2 رکھتے پڑھ لو۔ تو بھائی یہ اور پریکٹیکل عملی زندگی، اس سے چیزیں عمل میں پختہ ہوتی۔ تو تمام عزیز نوجوانوں سے، نوازیوں سے، دوستوں سے گزارش ہے تو کہ ہر دفعہ کہنا نہ پڑے، آتے ہی ہمیشہ عادت بنائیں۔ بار بار مشکات اور بخاری میں حدیث آ رہی ہے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ بڑے بڑے عظیم صحابہ، یہ لوگوں کو پریکٹیکل عمل کر کے دکھاتے تھے، وضو کر کے دکھا رہے ہیں، لوگوں دیکھو حضور پاک کا وضو یوں تھا، اور رکھتے پڑھ کر دکھا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ صحابہ کے ہاں تعلیم کا سب سے بڑا مؤثر ذریعہ پریکٹیکل تھا۔ کتابیں تو تھی، اب ہمیں تو آسانی مل گئی کہ کتابیں بھی مل گئی، ہم کتابوں سے بھی فائدہ اٹھائیں، لیکن پریکٹیکل تعلیم جو ہے عملی،
وہ والدین، استاد، حاکم، رعایا، بڑا چھوٹا، وہ ہماری زندگیوں سے ختم ہوتی گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ دین نکل گیا. تو سارے آج ارادہ کریں کہ انشاءاللہ یہ دیکھنے میں چھوٹی باتیں ہیں، حقیقت میں بڑی باتیں ہیں کہ انشاءاللہ پریکٹیکل یہ باتیں ہم عمل میں لائیں. آپ نے گھر میں ماحول بنائیں، کھانا دسترخوان بچھا کر کھائیں، دعا شروع میں پڑھیں، اکٹھے کھائیں، اونچی پڑھیں. آپ کو دیکھ دیکھ کر آپ کے بچے سیکھ جائیں گے. جب آپ نے گھر میں دین نکالا، عورتوں نے بس گھر میں شیشوں کے آگے کھڑے ہو کر فیشن اور بال کاٹنے اور گلے میں دوپٹہ ڈالنا اور سینہ کھولنا، تو بیٹیاں بے حیا ہو گئی. گھروں میں ٹی وی ڈرامے چل پڑے، موبائل میں بس ہر وقت فیس بک پہ بدماشیاں، تو بچے رہ گئے. ابھی ایک مضمون پڑھ رہا تھا والدین کا احترام، اس میں 25-26 آداب تھے جن میں ایک ادب یہ بھی تھا کہ والدین کی موجودگی میں موبائل استعمال نہ کرو. آج کیا دیندار کیا یتیم والدین بیٹھے ہیں اور بچوں کے ہاتھ میں تو وہ موبائل میں لگے، بچوں کے ہاتھ میں موبائل میں. والدین کی موجودگی میں کسی اور سے گفتگو نہ کرو، اپنی ساری توجہ والدین پہ دو اور اپنے والدین کی خود خدمت کرو. بیٹیاں ماں کی کریں، بیٹے باپ کی کریں، سر دبائیں، پاؤں دبائیں. نوکر اور ملازم کے پاؤں دبانے میں، سر میں تیل لگانے میں اور اولاد کے لگانے بڑا فرق. ہمارے اندر سے یہ دین نکلتا جا رہا ہے. ہم اپنا محاسبہ کریں اور مسجد کے آداب کا خیال کریں. دوسری بات یہ اساتذہ سے میں کہتا ہوں کہ آپ پہلے سے قاری خضر صاحب جہاں بھی یاد کرا کرتے ہیں، قاری یاسین صاحب توجہ، آپ حضرات کو تھوڑی سی ڈبل نظر ملے. جو گھر کے سربراہ ہیں، حکومت اور ملک کے سربراہ، اداروں کے سربراہ، ان طلبہ کے اساتذہ جو ساری قوم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو اجر دگنا ملے گا. آپ مسجد میں آ کر اگر آداب کروائیں گے تو سب کو اجر ملے گا. میں نے 2 ہفتے پڑھائی سب سے، تو مجھے خود پڑھنے کا ملے گا، انشاءاللہ سب کو پڑھانے کا بھی اجر ملے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے بہانے بنائے ہیں، لے لو خزانے سے. میں اور آپ اپنے بچوں کو گھر میں کوئی دین کی بات سکھا دیں گے، گلی محلے میں سکھا دیں گے، بھلائی کی بات، راستے کی صفائی سکھا دیں گے، گٹروں کی صفائی بھی، اس کے اندر کچرا نہ پھیلو، گند نہ پھینکو، روڑے نہ پھینکو، اور اپنے گھر کا گند دوسرے کے دروازے کے آگے نہ پھینکو. اگر ہم یہ سیکھیں گے، عمل کریں گے، سکھائیں گے، تو جتنے لوگ اس کا خیال کریں گے ان کے برابر میں ثواب ہمیں ملے. لیکن افسوس کہ لاکھوں روپے گھر پہ لگائیں گے، کروڑوں، 500 روپے آج کا مسلمان بگڑا ہوا. 500 روپے اپنے گھر کے آگے کو صاف کرنے کے لیے کہ کسی جمع دار کو، صفائی کرنے والے کو 500 روپے مہینے. ہماری یہ مسجد ادارہ دونوں طرف جن کے گھر ہیں ان کے طرف ہیں، ہمارے بچے صفائی کر رہے ہیں. ہمارا لال بیٹھا ادھر سے آپ گزرے، آپ کو کچرا نہیں ملے گا صفائی کے لیے. اور بھائی آپ نے گھر کے آگے سے تو جھاڑو مار لے، کوئی انگلیوں کو پیٹ پڑتی، کوئی یہ ہاتھ ٹوٹتے، آپ کے گھر کا فرق صاف ہوگا تو یہ آپ کی عزت ہے. لیکن یہ ایسا پڑا ہوا مسلمان، یہ کوئی ہو خال جو ان باتوں پہ غور کرے. اپنا کچرا سامنے، اندر سے جھاڑو مارو، باہر نکالو. کیا عزت ہے؟ آپ کا باہر گند ہو، اندر آپ نے دھول رکھے ہو، تو کہاں کی قاضی؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، نظف افریاتکم ولا تشبہوا بالیہود. یہودی لوگ اپنے گھر کا کوڑا باہر پھینک دیتے، گھر کے باہر. اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو تعلیم دی کہ مسلمانوں اپنے گھر کے باہر کے حصے کو بھی صاف رکھو، یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو. تو کون مسلمان آج ارادہ کرتے ہیں، طلبہ، اساتذہ، نمازی، کہ ہم کم سے کم اپنے گھر کی جتنی حدود ہیں، ہمارے ادارے کی حدود ہیں، ہمارا 5 پرلے کا 10 پرلے کا گھر ہے، ہم اس کے سامنے والے حصے کو خود صاف کروائیں گے یا صاف کریں؟ کون کرتا؟ کچرا نہیں پھینکیں. جب ہر ایک ایسا کرے گا تو ہمارا معاشرہ کیسے بکھرے گا؟ جب آبی طوفان گھٹا مٹی ہو تو تھوڑی سی ترائی کر دے. جب برسات کا موسم میں ترائی کی ضرورت نہیں، کبھی کبھی وہاں کچرا نہ پھینکیں، کسی کو چیز پھینک کے اس کو اٹھا دیں. تو اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کریں، اپنی عزت بھی بنے گی، حضور بھی خوش ہو جائیں گے، دین پر عمل بھی ہوگا، یہودیوں کی مشابہت سے بھی بچ جائیں، ہمارا ماحول بھی بکھرے گا. تو بھائی سارے کام ہم حکومتوں کی اپنی ذمہ داری ہیں. اگر وہ کوتاہی کریں گے تو اپنے نگاہ مجرم ہیں.